بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 98 ہے، اور اس سبق میں ہم یہ 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے تشہد کا بیان، دوسرا باب بھی اسی سے متعلق ہے، اور تیسرا باب ہے کہ تشہد کو آہستہ آواز میں پڑھنا۔ گزشتہ سبق میں سجدے میں پیٹھ کو سیدھا رکھنا اور دیگر احکامات تھے، اور اس سبق میں تشہد کا بیان ہوگا، اور تشہد میں جو التحیات ہے اس کو آہستہ پڑھنا جائے یا بلند آواز سے پڑھا جائے، اس کا بیان ہوگا، اور احادیث کی دیگر فوائد اور حکمتیں ہوں گی۔ سب سے پہلا باب ہم دیکھ لیتے ہیں، باب ما جاء فی التشہد۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جب ہم 2 رکعتوں کے اندر بیٹھتے تھے، یعنی تشہد کے لیے بیٹھتے، تو ہمیں فرمایا کہ آپ یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات۔ یہ احناف کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ تشہد ہی قابل عمل ہے۔ اور اس کے ترجمے کو اگر ہم دیکھیں تو تحیہ کہتے ہیں یعنی اللہ کے سامنے اپنی مناجات کو رکھنا اور سلامتی کی دعا کرنا۔ تو التحیات کا معنی ہوتا ہے کہ تمام میری جو تحیہ یعنی قولی عبادتیں، تحیت المسجد، تحیت الوضو بھی اسی سے نکلا ہے، تو تمام جو قولی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے، والصلوات اور تمام فعلی عبادتیں، اور والطیبات اور تمام مالی عبادتیں، یہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اور السلام علیکہ، اے نبی، ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہو۔ حقیقت میں یہ وہ یادگار الفاظ ہیں جو معراج کے موقع پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مکالمہ تھا اس کے ہیں، اور ان کو بعینی ہی یہاں پہ باقی رکھا گیا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ سلامتی اللہ کے نبی پر آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو نہیں بھولنا چاہتا ہوں، تو اس لیے فرمایا کہ السلام علینا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اس میں شہادت ہے، اس لیے اس کو تشہد بھی کہا جاتا ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال وفی الباب عن ابن عمر وجابر وابی موسى وعائشة رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ قد روی عنہ من غیر وجہ وهو اصح حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ بہت سے صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام سے تشہد کے باب میں سب سے اصح ہے، اور یہی احناف کا بھی مستدل ہے۔ والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدہ من التابعین وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک واحمد واسحاق۔ اور احمد محمد شاکر اور شعیب ارناؤت کے نسخے میں واسحاق کے بعد یہ بھی اضافہ ہے، حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ قال اخبرنا عبد اللہ بن المبارک عن معمر عن خصیف قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم في المنام فقلت یا رسول اللہ ان الناس قد اختلفوا في التشہد فقال عليك بالتشہد ابن مسعود۔ یہ ایک خواب بھی ہے معمر کی۔ خصیف فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، تو میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ تشہد کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ اس کا کے اندر الفاظ کیا ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح اگلا ہی باب اس کے اندر ہے، وبی قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا الليث عن بالزبیر عن سعید بن جبیر وطاووس
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللہ. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی تشہد ہے جس میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو اختیار فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن سکھایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی اس طرح سکھاتے تھے کہ التحیات المبارکات. تو یہاں پہ دیکھیں بیچ میں حرف عطف واو نہیں ہے اور مبارکات کا اس میں اضافہ ہے، اور پھر آگے السلام کے بجائے نکرہ کے ساتھ سلام علیکہ. تو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. محمدًا عبدہ و رسولہ کے بجائے محمد الرسول اللہ ہے. تو یہ کچھ فرق ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تشہد میں. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث حسن صحیح غریب وقد روى عبد الرحمن بن حمید الرؤاسی هذا الحديث عن ابی الزبیر نحو حدیث اللیث بن سعد. ماتے کہ عبد الرحمن بن حمید الرؤاسی نے بھی اس حدیث کو ابو الزبیر سے اسی طرح سے ہی روایت کیا، اور یہ ایک دوسری سند ہے. وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وهو غير محفوظ. ایک ایمن بن نابل المکی نے بھی اس حدیث کو ابو الزبیر عن جابر سے روایت کیا ہے، لیکن یہ سند جو ہے یہ غیر محفوظ ہے. وذهب الشافعي رحمه الله إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في التشهد. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس تشہد کو اختیار کیا ہے. ہم اگلا باب بھی دیکھتے ہیں، باب ما جاء انه يخفي التشهد. وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من السنة ان يخفى التشهد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مسنون یہ ہے کہ تشہد جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریب والعمل علیہ عند اہل العلم. احادیث باب کے راویوں کو ہم دیکھتے ہیں. یعقوب بن ابراہیم الدورقی، یہ یعقوب بن ابراہیم بن کثیر بن زید. عبید اللہ الاشجعی، یہ عبید اللہ بن عبید الرحمن ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے. سفیان ثوری بن سعید بن مسروق الثوری امام ہیں، حافظ الحجہ ہیں. ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبیعی الکوفی، یہ بھی ثقہ ہیں. الاسود بن یزید النخعی الکوفی، یہ بھی ثقہ ہیں اور فقیہ ہیں. عبداللہ بن مسعود بن غافل الحدلی ابو عبد الرحمن، یہ مشہور صحابی ہیں. قطیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف الثقفی ابو رجاء البغلانی، ان کا ایک نام یحییٰ بھی ہے، فرمایا بعض روایات میں ان کا نام علی بھی آتا ہے. اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفامی ابو الحارث المصری، ثقہ ہیں. ابو الزبیر محمد بن مسلم بن تطرس الاسدی، یہ مکی ہیں. سعید بن جبیر بن ہشام الاسدی ابو محمد کنیت ہے. طاؤس بن کیسان الحمگری، یہ بھی ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے، یمانی، اور بعض نے کہا کہ ان کا نام زکوان ہے اور طاؤس ان کا لقب ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ البحر الحبر رضی اللہ عنہ. ابو سعید الاشج عبداللہ بن سعید بن حسین الکندی الکوفی. یونس بن بکیر بن واصل الشیبانی ابو بکر الجمال الکوفی. محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی ابو عبد الرحمن المدنی. عبد الرحمن بن اسود بن یزید النخعی الکوفی. ابو حسمرات الاسود بن یزید بن قیس النخعی ابو عمر کنیت ہے، یا ابو عبد الرحمن الکوفی. حضرت عبداللہ بن مسعود کا تعارف پیچھے گزر گیا. سند کے لطائف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سند کے لطائف میں اگر ہم یہاں غور کریں تو یہ سداسی ہے، یعنی اس سند میں 6 روات ہیں مصنف رحمہ اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور مسلسل بالکوفیین ہے. اس روایت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی یہ خماسی ہے، 5 راوی اس میں موجود ہیں، اور یہ صحاح ستہ کے جو روات ہیں سارے اس کے راوی ہیں، اور اس میں ایک تابی کی روایت بھی ہے، اور تابی سے روایت کر رہے ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس میں عبادلہ ثلاثہ کے جو ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. اس سند کی اگر ہم لطائف کو دیکھیں تو یہ سداسی ہے اور مسلسل بالکوفیین ہے. تخریج الاحادیث میں دیکھتے ہیں تو یہ جو روایت ہے یہ حدیث کی ان کتابوں کے اندر موجود ہے. جلد نمبر اور صفحہ نمبر آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں. اور یہ جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی، تو یہ حدیث کی ان ساری کتابوں کے اندر. اور یہ جو روایت حضرت ابو سعید اشج
جس کو روایت کرتے ہیں، اور آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک جاتی ہے، اور یخف التشہد کے بارے میں تو یہ ان کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اب تشہد کے بیان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو معارف السنن میں اس کی یہ تشریح ہے کہ تشہد کے اندر بہت سارے صیغے وہ درست ہیں، اور تقریباً سارے ہی جو ہیں وہ سارے ائمہ کے اقوال اس میں درست ہیں۔ تقریباً فرماتے ہیں کہ 24 صحابہ نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ یہ تمام صحابہ اکرام کے نام ہیں جن سے مختلف الفاظ کے ساتھ تشہد ثابت ہے، اور اسی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو تشہد ہے سب سے زیادہ اتفاق انہی کی تشہد کے اوپر ہے، اور یہاں پر بھی یہ تفصیل اسی تشہد کے حوالے سے موجود ہے۔ اب تشہد ابن مسعود، اس کی وجوہ ترجیح یہاں پہ ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ باب کی سب سے اصح حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس کو قرار دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ائمہ ستہ کا اس پر اتفاق ہے، لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ اور تیسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سکھاتے وقت ان کی ہتھیلی کو اپنی ہتھیلیوں میں رکھ کر اور پورے اہتمام کے ساتھ اس کو سکھایا۔ اور چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک کلمے کے ساتھ ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، اور اس کا ضبط بھی انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور پانچویں خاصیت یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ آگے لوگوں کو بھی سکھائیں۔ اور چھٹی یہ ہے کہ اس میں واو ہے، الصلوات والطیبات، اس میں واو ہے جو مغایرت کا یعنی ہر ایک عبادت کو دوسری سے جدا کرنے کا تقاضا کرتا ہے، جو کہ یہ ایک مستقل صنع ہے اور مستقل عمل ہے۔ اور ساتویں خاصیت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کرنے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور الفاظ کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے۔ آٹھویں خاصیت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ائمہ کے درمیان میں نہیں پایا جاتا، بلکہ سب تشہد کے اندر مختلف روایات میں مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ اور نویں خاصیت یہ ہے کہ یہ صیغہ امر کے ساتھ ہے کہ فلیقل اور وقولو، تو اس طرح سے الفاظ ہیں اور اس سے زیادہ تاکید ثابت ہوتی ہے۔ اب تشہد کو آہستہ پڑھیں یا اونچی آواز سے پڑھیں، تو اس میں صاحب معارف السنن فرماتے ہیں کہ اخفاء التشہد مسنون عندہم جمیعا، سب کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو آہستہ ہی پڑھا جائے، اور اس میں اس کے آہستہ پڑھنے کے اوپر اجماع ہے ائمہ کا، اور اس کو جہرن پڑھنے کو مکروہ سمجھنے کے اوپر بھی اجماع ہے، اور اگر کسی نے اس کو جہرن پڑھ دیا تو اس کے اوپر سیدھا ساوا لازم نہیں ہوگا۔ سبق میں موجود کچھ فوائد اور حکمتیں ہیں، آپ ان کو بھی یہاں پہ نوٹ فرما لیں، اور عصری تطبیق کو بھی دیکھ لیں کہ نماز میں تشہد پڑھتے وقت ہمیں شعوری طور پر یہ استحضار رکھنا چاہیے کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہیں، پوری دنیا کے نیک بندوں یعنی عباد اللہ صالحین پر سلامتی بھیج کر ہم ہر نماز میں عالمی اسلامی اخوت اور ہمدردی کا ایک عملی ثبوت دیتے ہیں۔ مختلف مسالک کے فقہی رجحانات جیسے احناف کا ابن مسعود اور شعبہ کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت پر عمل، اس کو بامی احترام اور وسط نظری سے دیکھا جانا چاہیے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو تشہد کے الفاظ اور ان کا مفہوم اسی توجہ سے سکھائیں۔ سبق سے متعلق یہ کچھ سوالات ہیں، ان کو آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے۔ آخر میں سبق کا یہ خلاصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 98 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔